أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون. صدق الله العظيم. آیت نمبر 68 69 دونوں ہوگا آج انشاءاللہ 70 اور 71 نمبر آیت. لقد اخذنا یقیناً ہم نے لیا میثاقا پختہ وعدہ بنی اسرائیل سے وارسلنا الیہم اور بھیجے ان کی طرف رسلا کئی رسول کلما جاءہم رسول جب کبھی لے آیا ان کے پاس کوئی رسول بما وہ احکام لا تہوی انفسهم جو ان کے دلوں کو اچھے نہیں لگتے تھے فریقا کذبوا تو ایک جماعت ان کو جھٹلاتے تھے وفریقا یقتلون اور ایک جماعت کو انہوں نے قتل کیا. یعنی انبیاء کی ایک بڑی جماعت کو انہوں نے جھٹلایا اور ایک جماعت کو انہوں نے قتل بھی کر دیا. وحسبوا اور ان کا خیال تھا اللہ تکون فتنۃ کہ ان کی کوئی سزا نہیں ہوگی فعموا بس اندھے ہو گئے وصموا اور بہرے ہو گئے ثم تاب اللہ علیہم پھر اللہ نے ان کی توبہ قبول کی ثم عموا پھر اندھے ہو گئے وصموا اور بہرے ہو گئے کثیر منہم ان میں سے اکثریت واللہ بصیر بما یعملون اور اللہ تعالیٰ خوب دیکھنے والے ہیں ان کے وہ سارے اعمال جو وہ کر رہے ہیں. گزشتہ درس میں ہم نے پڑھا تھا کہ اہل کتاب کو اللہ تعالیٰ نے یہ تنبیہ کی کہ تمہارا یہ خیال کہ ہم صرف تورات کا نام لیں گے اور موسیٰ علیہ السلام کی پیروی کا دعویٰ کریں گے ہم کامیاب ہوں گے، یا عیسیٰ علیہ السلام کا نام لیں گے عیسائی اور ان کی پیروی کا صرف نام لیں گے اور کامیاب ہوں گے، ایسا نہیں ہو سکتا. بلکہ 3 بنیادی اہم عقیدے تو ان کے اندر بتا دیے کہ ایمان، اعمال صالحہ اور آخرت، یعنی اللہ پر ایمان اور آخرت پر ایمان اور نیک اعمال، یہ کامیابی کے لیے ضروری ہے. صرف کسی جماعت کے ساتھ کسی شخصیت کے ساتھ اپنی وابستگی کا اظہار کر دینا محض جہاں ایمان نہ ہو یا اعمال صالحہ نہ ہو، یہ اللہ کے ہاں کامیابی کا مدار اس پر نہیں ہے. یہ گزشتہ درس میں ہم نے پڑھا. آج کے درس کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کے ساتھ کیے ہوئے اسی وعدے کو دہرا رہے ہیں کہ بنی اسرائیل کو ہم نے پہلے بھی کہا تھا اور یہ وعدہ ہم نے جیسے قرآن میں ان کو ابھی بتایا گزشتہ درس میں کہ قرآن میں ان کو بتایا کہ اہل کتاب کی کامیابی بھی اب صحیح ایمان میں اور اعمال صالحہ میں ہے. اور یہ بات کوئی نئی نہیں ہے کہ صرف اس قرآن میں ان کو ہم نے یاد دلائی. یہ تورات میں سب سے پہلے ہم نے بنی اسرائیل کی جو سب سے پہلی کتاب ہے، بڑی کتاب تورات، وہاں ہم نے ان سے پکا وعدہ لیا تھا کہ آپ نے اچھے کام کرنے ہیں، عقیدہ ٹھیک رکھنا ہے، آخرت پر ایمان رکھنا ہے، انبیاء پر ایمان لانا ہے. اور اس پر ہم نے ان سے پکا وعدہ لیا تھا. اور یہ صرف نہیں کہ ایک کتاب بیچ کر ایک پیغمبر بیچ کر ان سے ہم نے وعدہ لیا اور پھر چھوڑ دیا. وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رُسُلًا پھر کئی پیغمبر بار بار اس وعدے کی یاد دہانی کے لیے ان کے ہاں بھیجے جا رہے تھے. لیکن ان کی عادت کیا تھی؟ كُلَّمَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُهُمْ جب کبھی کوئی پیغمبر ان کے سامنے وہ حکم بتاتا جو ان کو اچھا نہیں لگتا، ان کی مرضی کے خلاف ہوتا ہے، ان کی چاہت کے خلاف ہوتا ہے، ان کے خواہشات کے خلاف ہوتا ہے، ان کی آزادانہ خیال پر وہ پابندی لگاتا تھا، حد بندی کرتا تھا، تو فریقاً کذبوا و فریقاً یقتلون انبیاء کی بڑی تعداد کو انہوں نے جھٹلایا اور ایک بڑی تعداد کو انہوں نے شہید بھی کیا. ایک جگہ میں نے پڑھا تھا ایک روایت میں کہ انہوں نے ایک زمانے میں لگاتار کچھ 1600-1700 انبیاء کو شہید کیا، کیونکہ اس زمانے میں انبیاء
ایک ہی زمانے کے اندر مختلف علاقوں میں چھوٹی چھوٹی بستیوں میں الگ الگ پیغمبر بھی ہوتے تھے۔ بنی اسرائیل میں اس وجہ سے پیغمبر زیادہ ہے، مختصر سی قوم ہوتی تھی، وہاں ایک الگ پیغمبر بھی بھیج دیے جاتے تھے، ایک علاقے کے لیے مختصر وقت کے لیے بھی ایک پیغمبر کو بھیج دیا جاتا تھا۔ تو یہ اتنی سرکش قوم تھی کہ باوجود اس کے کہ اللہ نے ان کو قرآن میں بھی یاد دہانی کرائی اور تورات میں بھی یہ حد تھا کہ آپ نے ایمان لانا ہے، انبیاء کی تصدیق کرنی ہے اور نیک کام کرنے ہیں، اس میں کامیابی ہے۔ لیکن ان کا رویہ کیا رہا کہ جو بھی پیغمبر ان کے سامنے وہ حکم بتاتا جو ان کی مرضی کا خلاف ہوتا، یہ اس کے خلاف ہوتا، یہ پیغمبر کے خلاف ہو جاتا۔ اور یہی چل رہا ہے دنیا میں، کسی کو اگر کوئی دینی حکم اس کی مرضی کے خلاف بتائے وہ ناراض ہو جاتا، اس کا بس چلے تو وہ مخالفت کر دیتا، ورنہ کم از کم اپنا راستہ الگ کر دیتا، آئندہ ملتا نہیں، سامنے نہیں آتا۔ آپ نے تجربہ کیا ہوگا، کسی کو بھی بلائی کی بات بتائیں، اپنے خاندان میں بتائیں، اپنے متعلقین میں سے کسی کو بتائیں، اچھی خاصی دوستی ہوگی، اچھا خاصا تعلق ہوگا، لیکن اگر کسی جگہ بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے کہ اس کی کسی مرضی کے خلاف آپ ان کو دین کا حکم بتائیں، ایک تو یہ ہے نا کہ طریقہ یہ ہو کہ آپ ان کو بتانے میں غلطی کریں، یعنی حکم تو ٹھیک ہے لیکن آپ ان کو بے عزت کر کے بتائیں، ان کی بےزتی کر کے بتائیں، یا لوگوں کے سامنے رسوا کر کے بتائیں، وہ تو طریقہ غلط ہے، اس پہ تو اس نے ناراض ہونا ہی ہے۔ وہ اگرچہ حکم ٹھیک ہو لیکن طریقہ بتانے والے کا طریقہ غلط ہو، موقع غلط ہو، انداز غلط ہو، الفاظ غلط ہو، وہ تو ناراضگی چلے کچھ سمجھ میں آ جاتی ہے۔ لیکن آپ انتہائی احترام کے ساتھ، ادب کے ساتھ، تنہائی میں پوری شرائط کا خیال رکھ کے اپنے حد تک آپ سے جتنے اچھی صورت بن سکتی تھی آپ نے بنا دی، آپ نے بتا دی اس کو، شرعی مسئلہ بتا دیا اس کو۔ لیکن بعض لوگوں کا یہ مزاج ہوتا ہے کہ ان کی مرضی پر کوئی پابندی نہیں ہونی چاہیے، وہ در حقیقت اپنے نفس کے غلام بن جاتے ہیں۔ کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ، اللہ کی ہدایت کو چھوڑ کر جو اپنے خواہشات، ہوا کہتے اپنی خواہشات کی پیروی کرنے لگ جائے، اس سے بڑا کوئی گمراہ نہیں۔ اور دوسری جگہ فرمایا أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، بڑی تعجب کی بات ہے، ذرا آپ دیکھیں اس آدمی کو کہ جس نے اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنا دیا، اللہ کو خدا بنانے کے بجائے خواہشات کو خدا۔ کیا مطلب کہ انسان کا مقصد کیا ہے کہ اللہ کی رضا والے کام کرنا، جس کی رضا والے کام کر رہا ہے اسی کو گویا کہ وہ اپنا معبود بنا رہا ہے۔ لیکن ایک انسان جس پر اللہ تعجب کرا رہے ہیں ہمیں کہ ذرا دیکھو، تعجب سے دیکھو اس آدمی کو کہ جو اپنے خالق کو، مالک کو، رازق کو چھوڑ کر، حقیقی خدا اور مالک کو چھوڑ کر، اس دنیا کے وحدہ لا شریک ایک معبود کو چھوڑ کر اپنے نفس کا غلام بن جاتا ہے۔ یوں سمجھے کہ اس نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے نفس کو الہ بنایا۔ ارأیت من اتخذ الہہ ہوا، اپنے خواہشات کو اپنا خدا بنا لیا، اسی کی راضی کرنے میں لگا ہوا۔ میرا جی کیا چاہتا ہے، میری مرضی کیا ہے، میری جذباتی تسکین کن کاموں سے ہوتی ہے، وہ اسی کی کوشش میں لگا ہے، صبح شام اس کی دوڑ یہی ہے۔ تو ایسے حد تک جب بندہ پہنچ جاتا ہے پھر اس کے سامنے پیغمبر بھی آ جاتا ہے، ایک عام انسان کی بولی نہیں، پیغمبر کی بات آ جائے، دین کی بات آ جائے، قرآن کی بات آ جائے اور براہ راست پیغمبر اس کو وہ بات بتائے، اس پر پھر اثر نہیں ہوتا۔ پھر وہ کیا کرتا ہے، فریقاً کذبوا وفریقاً یقتلون، جب انبیاء کی ایک جماعت ان کے پاس ایسے احکام لاتی کہ جو ان کو اچھے نہیں لگتے، لا تہوی انفسہم، ان کے جی کو نہیں پاتے، اچھے نہیں لگتے تھے، یہ کیوں پابندی لگا رہے؟ تو ایک جماعت کو انہوں نے جھٹلایا بھی، پیغمبروں اس کی مخالفت کی، اور ایک جماعت کو انہوں نے شہید بھی کر دیا۔ وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةً، اور خیال ان کا یہ تھا کہ ان کی کوئی سزا نہیں ہوگی۔ گزشتہ درس میں آیا تھا نا کہ کامیابی کے لیے ایک بڑا عقیدہ کیا ہے، آخرت کا عقیدہ، مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ تو آخرت پر یہ عقیدہ کیا رکھتے، یہ تو اتنے گناہوں میں آگے نکل گئے، انبیاء کی مخالفت میں اتنے آگے نکل گئے، اپنی نفس کی پیروی اور رضا میں اتنے آگے نکل گئے، آخرت پر عقیدہ اتنا کمزور ہو گیا، اتنا کمزور ہو گیا، انبیاء کی مخالفت بھی کر رہے ہیں، انبیاء کو شہید بھی کر رہے ہیں، اور خیال ان کا کیا ہے، اللہ تکون فتنہ، ان کی کوئی سزا ہی نہیں ہے، کوئی پکڑ ہی نہیں ہے۔
آخرت کا عقیدہ اتنا کمزور ہو چکا ہے، گناہ کر رہے ہیں، اللہ تکون فتنہ فعموا وصموا، یہ اندھے ہو گئے، حقیقت نہیں دیکھ رہے، یہ بہرے ہو گئے، دین کی بات، حقیقت کی بات ان کو سنی نہیں جاتی ہے، یہ بہرے ہیں، دین سے بہرے ہیں، دین سننے سے بہرے ہیں۔ ثم تاب اللہ علیہ، لیکن اللہ کی مہربانی ان کی توبہ قبول کی۔ ایک لمبے عرصے تک ان پر ایک بادشاہ بخت نصر، اس کی لمبی تاریخ آتی ہے، بخت نصر، اس نے ان پر بڑا ظلم کیا۔ پہلے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد، 15 پارے کے بالکل پہلے رکوع میں اس کا ذکر آئے گا، لمبا تفصیلی واقعہ ہے، لیکن اس نے ان پر اتنا ظلم کیا کہ ان کا جو بیت المقدس اپنا آبائی علاقہ تھا، پہلے بھی اس میں بات آ گئی تھی ایک مرتبہ، ان کو یہاں سے ملک بدر کر کے غلام بنا کے عراق بابل لے گیا تھا، اور بڑی سخت زیادتیاں کی تھی ان پر، ان کے مال و اسباب لوٹ لیے تھے، عرصے تک ان کو محکوم رکھا۔ ایک تو فرعون نے رکھا تھا، ایک تو اس نے بھی رکھا۔ فرعون سے تو نجات دلائی تھی موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے، پھر وہاں نجات ملی، تو پھر بعد میں یہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد پھر ان کے ساتھ یہ ہوئے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے راستہ بنایا، اور ایک اور بادشاہ جو فارس کے، یہ ایران اور یہ علاقے فارسی بادشاہ ہوتے تھے نا، آتش پرست، ان کی اور رومیوں کے آپس میں لڑائیاں ہوتی تھیں، دنیا کے یہ دو بڑے سپر پاور ہوتے تھے جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے تک چلے آ رہے تھے۔ انہوں نے ان کی سلطنت کو شکست دی، اور اس طرح کر کے ان کو وہاں ان کی غلامی سے چھٹکارا دیا، تو وہ اس کی طرف اشارہ ہے۔ ثم تاب علیہ، اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی، بڑے مظلومیت کی زندگی گزار رہے تھے، لیکن جب یہاں واپس آ گئے، ثم عموا وصموا، پھر وہی پرانی روش، دین سے اندھے، دین سے بہرے، دین کی بات ان کو اچھی نہیں لگتی۔ کثیر منہم، اکثریت کی حالت یہ، تھوڑے بہت ٹھیک، اکثریت ان کی یہ حالت تھی۔ واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ تعالیٰ خوب دیکھنے والے ہیں جو ان کے اعمال ہیں۔ تو حقیقت یہ ہے کہ بنی اسرائیلیوں کی، یہودیوں کی یہ واقعات بتا کر ہر صفحے میں، ہر دوسرے صفحے میں، ہر تیسری چوتھی آیت میں ان کی کوئی نہ کوئی بیماری بتا کر اللہ ہمیں آگاہ کر رہے ہیں، جھنجھوڑ رہے ہیں کہ ان کی روش پہ نہ چلیں۔ مقصد یہ ہے ان کی یہ عادتیں نہ اپنانا، جیسے کئی طرح کی بری عادتیں آتی ہیں نا، آج کی بری عادت ان کی یہ ہے کہ دین کو وہ اپنے مزاج کے تابع کرنا چاہتے ہیں۔ اگر اپنے مزاج کی بات ہے تو ٹھیک ہے، مزاج کے خلاف ہے تو دین کو بھی خیر بات کہہ دو، یہ خرابی کی طرف ہے۔ آج کے درس کا پورا خلاصہ یہ ہے، تو اس خرابی سے خود کو بچانا ہے، اپنے مزاج کو دین کے تابع کرنا ہے، دین کو اپنے مزاج کے تابع نہیں کرنا۔ جب اپنے مزاج کو ہم دین کے تابع کر دیں گے تو آہستہ آہستہ ہمارا مزاج دینی بن جائے گا، تو دین کی ہر بات ہمارے مزاج کے مطابق ہی لگے گی۔ شروع میں تھوڑی سی یہ مشکل لگ رہی ہوتی ہے، تھوڑا سا امتحان ہوتا ہے، ورنہ حقیقت میں دین فطرت سے ہٹ کر نہیں ہے، لیکن چونکہ ہماری فطرت اپنی اصلی جگہ چھوڑ چکی ہے ماحول کی وجہ سے، تو دین کی بات ہمیں ذرا فطرت سے میچ نہیں دکھائی دے گی۔ لیکن جب ہم دین کے تابع آنے کی کوشش کریں گے، یہ فیصلہ کریں گے کہ اپنے مزاج کو دین کے تابع کر لینا ہے، یہودیوں کے اس روش کو نہیں اپنانا، تو پھر آہستہ آہستہ جب ہماری فطرت اپنی ایسی جگہ پر آ جائے گی، خود بخود اس کو دین، اس کی طبیعت ثانی بن جائے گی، دین کی بات ہی اس کو اصل عقلی بات لگے گی، صحیح بات لگے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کے ساتھ سچی وابستگی نصیب کرے۔